अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? ठीक है, खैर खैरियत है। आज का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और आज सुबह से मैं सोच रहा हूँ कि ये सवाल मैं आप सबके सामने रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत से लोग मुझे इस सवाल का जवाब दे देंगे या अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे। ठीक है, और वो सवाल ये है कि क्या आप गद्दार हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज सुबह से, या आप ट्रैक बैक करें इसको 3 वीक्स बैक, जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है स्टार्टिंग फ्रॉम 7 मार्च टिल डेट। ठीक है, और उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम, ईच पासिंग वीक चीज़ें डिटेरिएट ही हुई हैं। कोई अच्छे हल की तरफ या अच्छी सीधी राह की तरफ, या वो राह जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो उसकी तरफ नहीं गई। ठीक है, बहुत से लोग इसमें मुझसे डिसएग्री करेंगे, बट द थिंग इज, बाकायदा नज़र आ रहा है कि चीज़ें पाकिस्तान के फेवर में नहीं जा रही। ठीक है, और ना पाकिस्तान के फेवर में जा रही हैं, ना पाकिस्तान की आवाम की फेवर में जा रही हैं। वजह उसकी ये है कि अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑपोजिशन अलोन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट अलोन। मैं एक ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि जो चीज़ें हो रही हैं और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एंड यूज़र, वो जो कहते हैं ना, एंड यूज़र टर्म यूज़ होती है, एंड यूज़र अवाम है। ठीक है, ये जितने हुक्मरान हैं, ओवरऑल हमने फ्रॉम द डे वन टिल डेट हमने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि हमारी राय जो है वो वोटों की हद तक है। ठीक है, हमने वोट दे दिया और उसके बाद ख़त्म। लोग आएंगे, अपनी मर्जी करेंगे, हम 5 साल वेट करेंगे, 5 साल के बाद वो दोबारा आएंगे और फिर हम उनको वोट करेंगे, या एनी वन फॉर दैट मैटर वोट करेंगे। माइट बी अलायंस चेंज हो जाए, हमारा जो फोकस है, हम कहें कि यार इस पार्टी को नहीं देना, उस पार्टी को दे देते हैं, या इस तरह की चीज़ हो सकती है। बट हर 5 साल के बाद ये सब लोग हमारे पास आएंगे, वोट मांगेंगे, वादे वईद करेंगे और फिर सीन से गायब हो जाएंगे। ठीक है, बट मुझे एक चीज़ की नहीं समझ आ रही, वो और वो ये है कि कॉन्टीन्यूसली ख़ास तौर पे फ्रॉम द लास्ट 2 डेज़ एक हवा बनाई जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली सिटिंग गवर्नमेंट, मतलब अभी तो नहीं, अभी तो सारे मतलब असेंबलीज डिसॉल्व हैं एज पर दी जो प्रेसिडेंट की तरफ से ऑर्डर आया है। बट ये है कि स्टिल उनको रेफ़र किया जा सकता है सिटिंग गवर्नमेंट। उन्होंने एक हवा बना रहे हैं और बहुत तेज़ी से, नॉट इन ओनली द प्राइम मिनिस्टर, उनके जितने भी स्पोक्स पर्सनस हैं, ठीक है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, वो इस चीज़ को इतनी तेज़ी के साथ हवा दे रहे हैं, जो कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट तरफ बहुत गलत सिमत में ये चीज़ जा रही है। दैट थिंग इज़ कि तमाम ऑपोजिशन पार्टीज़ अलोंग विद जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके वोटर्स हैं, ठीक है, उन्होंने सिटिंग गवर्नमेंट इस चीज़ को पुश, इस नैरेटिव को पुश दे रही है कि वो सब गद्दार हैं। ना सिर्फ गद्दार हैं, वो गुलाम भी हैं, वो चोर भी हैं, वो डाकू भी हैं, वो लुटेरे भी हैं, एंड यू नेम इट। और वो चीज़ मैंने उन मिनिस्टर्स ने, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वो चीज़ उनके ऊपर थ्रो की है, लेबल की है। ठीक है, और ये एटलीस्ट जितना जब से मैंने होश संभाला है इन रिगार्ड्स टू कि चीज़ें समझें कि किसको हम वोटिंग की पोजीशन में जब आए या एलिजिबिलिटी में आए, तो एटलीस्ट मैंने ये चीज़ नहीं देखी जो आज मुझे देखनी पड़ रही है। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली द थिंग इज़ कि इस नैरेटिव को जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो बहुत तेज़ी से बाय कर रहे हैं। बट मेरा सवाल उनसे है, क्योंकि वो जनरल अवाम है, ठीक है, हमारी तरह के लोग हैं। मेरा उनसे सवाल है कि क्या आप किसी को ऑन जस्ट द बेसिस ऑफ कि मतलब अगर करंट सिनेरियो की बात की जाए, कि ऑन जस्ट द बेसिस ऑफ कि एक चीज़ कही गई कि एक मरासले की बात की गई, उसके कंप्लीट कंटेंट्स नहीं शेयर किए गए। यस, हर बंदा जिसने उसको जितने कंटेंट शेयर हुआ और उसने उन सारे को गो थ्रू किया, तो एक चीज़ वो ये कह रहे हैं कि अच्छा जी, उसके अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात थी, उसके अंदर रिजीम चेंज की बात थी, बट कोई ये
نہیں کہہ رہا، ابھی تک کسی بندے نے یہ ثابت نہیں کیا کہ 197 ممبرز جو کہ پرائم منسٹر کے اگینسٹ ووٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم مل کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اول تو مجھے ایک چیز کی نہیں سمجھ آ رہی کہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ سپر پاور جو کہ ایک رجیم چینج کی سازش کر رہی ہے، یہ سازش کرنا چاہ رہی ہے، یہ سازش میں انوالوڈ ہے فار اے کنٹری لائک پاکستان یا اینی ون فار دیٹ۔ ابھی چونکہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لحاظ سے وہ بات میں رجیم چینج کرنے جا رہی ہے اینڈ سپوزڈلی، اور اس نے اپنا پلان وہ سازش پوری ہونے سے پہلے ہی اس ملک کے امبیسڈر کے ساتھ پراپرلی، کیونکہ پی ٹی آئی منسٹرز کے اکارڈنگ یہ آفیشیل میٹنگ تھی، اس میں ہمارے امبیسڈر کو بلایا گیا تھا اور ہمارے امبیسڈر نے نوٹس لیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب انہوں نے ٹائم سے پہلے وہ ڈسکلوز کر رہے ہیں، مطلب کامن سینس میں یہ چیز ہضم نہیں ہوتی کہ بھائی ایک کنٹری جو ہے، مطلب فار ایگزامپل کوئی میرے خلاف سازش کر رہا ہو، ٹھیک ہے، پر میرے ہی بھائی کو وہ سارے کانٹینٹ شیئر کرتے سازش ہونے سے پہلے، وہ سارے کانٹینٹس دے دے تاکہ میرے بھائی کو پتہ چل جائے کہ اس کے بھائی کے ساتھ یعنی میرے ساتھ سازش ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ویل کامن سینس یا نارملی ایک ایز اے لے مین بھی یہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ سب بھی ہے، مان لیا یہ چیز مطلب کسی بھی بیسس کی وجہ سے یہ چیز ہو گئی، بٹ کین دی پرائم منسٹر آف پاکستان، کین دی منسٹرز آف دی سٹنگ گورنمنٹ اوپنلی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ دی اپوزیشن پارٹیز یا 197 ممبرز آف دی اپوزیشن پارٹیز آر انوالوڈ ان دس کانسپریسی، ٹھیک ہے، وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ اور ایک تو وہ ثابت بھی نہیں کر رہے، مطلب حیران کن بات ہے کہ ایک چیز آپ ثابت بھی نہیں کر پا رہے، بٹ یو وانٹ کہ جسٹ آن یور سینگ ہم مان لیں کہ وہ سب غدار ہیں۔ سب غدار کا مطلب یہ ہے کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ، جب لاسٹ پی ایم بنے تھے 2018 کے الیکشن جیتے تھے، تو اف آئی ایم ناٹ رانگ جو بات چیت ہو رہی تھی 1.5-2 کروڑ یا 3 کروڑ میکسیمم لوگوں کی بات ہو رہی تھی کہ آپ کو ووٹ پڑا ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل نمبرز مائٹ ڈفر، بٹ تقریباً مطلب فار ایگزامپل کروڑوں میں بات ہو رہی ہے، 23-24 کروڑ کی عوام ہے، ٹھیک ہے، تو 1 کروڑ یا 3 کروڑ آپ کو ووٹ پڑے گا آپ کی پارٹی کو۔ اور اس کا دوسرا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ جو ہیں وہ پیٹریٹس ہیں آف پاکستان، بٹ جو باقی 20 کروڑ یا 19 کروڑ لوگ ہیں وہ غلام بھی ہیں، وہ غدار بھی ہیں، وہ چور بھی ہیں، وہ چکے بھی ہیں، مطلب فار گاڈ سیک۔ اور مجھے سب سے زیادہ افسوس اس چیز کا ہو رہا ہے کہ دی فالوورز آف دیٹ پارٹی، یار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یس آئی ووٹڈ فار نواز شریف ان 2018 الیکشنز، ان 2013 الیکشنز، 2 الیکشنز ہوئے ہیں جس کے اندر میں نے ووٹ کیا، ٹھیک ہے، بٹ ایز اے ووٹر آف دیٹ پارٹی آئی اسٹل، میں بڑے برملا کہتا ہوں کہ اگر اس نواز شریف نے یا نواز شریف کی پارٹی میں سے جس نے بھی، یا اوور آل میرا ماننا یہ ہے کہ اوور آل ایز اے پاکستانی کسی بھی بندے نے پاکستان کے اگینسٹ کوئی بھی کام کیا ہے، پاکستان کے عوام کا پیسہ کھایا ہے، پراپرٹیز بنائی ہیں، 2 نمبر کام کیے ہیں، میرا ماننا یہ ہے آپ اس کا ٹرائل کریں، ثبوت پیش کریں، کورٹ میں آپ کا پروسیکیوٹر اتنا سالڈ ہونا چاہیے کہ آپ کورٹ میں فیصلہ جیت کر آئیں، وہ کیس جیتیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے جتنا پیسہ ہے وہ ریکور کروائیں، اور نہ صرف پیسہ ریکور کرائیں، اس کے بعد آپ ڈی چوک کے اندر پبلکلی اس بندے کو ہینگ کر دیں، نو میٹر وہ 4 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے نہیں ہے، ہو ایور دیٹ پرسن از، ہو ایور دیٹ انڈیویجول از، آپ اس کو ٹانگ دیں۔ پرابلم یہ آ رہی ہے آپ ایک طرف سے ہوا مارتے ہیں کہ جی وہ یہ سب کچھ ہے، پھر جو اگلا سٹیپ کرنے والا ہوتا ہے وہ آپ اس دیٹ از دی کورٹ تھنگ، کورٹ میں آپ کا پروسیکیوٹر فیل ہو جاتا ہے، آئی ڈونٹ نو کیوں ہوتا ہے، جو کامن سینس میں بات آتی ہے یا ایز اے لے مین سمجھ آتی ہے، دیٹ از کہ آپ لوگ ثبوت نہیں دے پاتے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔
اور جب سیکنڈ اسٹیپ فیل ہوتا ہے تو اکارڈنگلی تھرڈ اسٹیپ بھی فیل ہو جاتا ہے. دیٹ از دی پنشمنٹ تھنگ. پنشمنٹ بھی آپ نہیں دے سکتے. وجہ یہ ہے کہ آپ ثابت نہیں کر رہے. سو فار گاڈ سیک ایز اے پاکستانی آئی ریکویسٹ کہ بھائی آپ اس نیریٹو کو پش مت کریں. ہر بندہ پیٹریٹ ہے. ہر بندہ, اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ کون کتنا پیٹریٹ ہے, آپ ایک آواز ماریں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا پھڈا ہو گیا ہے, آپ عوام کی ہمیں ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جن جن لوگوں کو بھی آپ نے غدار کے فتوے دیے ہوئے نا, وہ بھی فرنٹ لائن میں کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر کوئی چیز کہہ رہے ہیں, لیبل لگا رہے ہیں, تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. میں ہر اس بندے, ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سٹنگ گورنمنٹ, کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی, کوئی بھی بندہ ہوگا, وہ ثابت کرے کہ دا پرسن جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ غدار ہے, تو یس, جو ثابت کر رہا ہے کہ وہ غدار ہے, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اور خالی کھڑا نہیں ہوں, میں سب سے پہلے ایڈوکیٹ کروں گا اور پوری کوشش کروں گا اور اس چیز کو برملا ہر جگہ اظہار کروں گا کہ اس بندے کو ٹانگ دیا جائے آرٹیکل 6 میں. لمبے چوڑے کیسوں میں نہیں ڈالنا. جسٹس delayed is as good as justice denied. So as a پاکستانی, اب اپنی سیاست کے بارے میں کم سوچیں, پاکستان کے لیے سوچیں. ٹھیک ہے. اللہ خیر کرے. پاکستان ہوگا تو ہم سب ہیں. ہم سب کی یہ ساری جتنی ہم باتیں آج کر رہے ہیں جسٹ بیکاز کہ پاکستان ہے. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس چیز کے اوپر تو ڈبیٹ ہو ہی نہیں سکتی, نہ بات چیت ہو سکتی ہے. سو اللہ پاکستان کے لیے آسانی پیدا کرے. کل 12 بجے سے دوبارہ سٹارٹ ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ 5 رکنی بینچ کی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ آئے وہ پاکستان کے حق میں ہو, اور پاکستان سلامت رہے, پاکستان ہر طرح کی شر سے محفوظ رہے. اور اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. ویڈیو اچھی لگی ہو یا اس کے اندر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو کامنٹ سیکشن آپ کے لیے اوپن ہے. آپ کائنڈلی اس کے اندر بھی جہاں میں غلط ہوں مجھے کریکٹ کریں. آئی ایم آل اوپن ٹو کریکٹ مائی سیلف. اور کوئی چیز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یس کامنٹ سیکشن میں ایڈ کر لیں. پلس اگر کسی اور چیز کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ میں بات چیت کروں اور اپنی رائے کا اظہار کروں تو وہ بھی کامنٹ سیکشن میں انشاءاللہ مینشن کرتے ہیں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے. ملتے ہیں کل. ٹل دین, اوور اینڈ آؤٹ.